نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن اور سنت کا، قرآن و حدیث کا یہ ادارہ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہمیں اکابر نے جو تعلیمات دیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو میرے سینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں اسے دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ میں عموماً اپنے ساتھیوں سے جب گفتگو اس معاملے میں ہوتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو مکہ کے باسی تھے، وہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، اللہ رب العزت ان کے متعلق فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ میں نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ وہ مکہ کے باسی اپنے جب بیمار ہوتے تھے تو علاج کیا کرتے تھے، ہربل کا، جڑی بوٹیوں کا، جو طریقہ اس وقت رائج تھا۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے، وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے، ہم سے زیادہ انہیں علم تھا روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ خود کو عربی کہتے ہیں، ساری دنیا کو اجمی کہتے ہیں، اجمی گونگے کو کہتے ہیں کہ اہل زبان ہم ہیں، خطیب تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، خطیب ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، یہ فنون ان کے پاس تھے، علم وحی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول وحی دے کر، علم دے کر بھیجا ہے۔ اور یہ مدارس قیامت کی صبح تک قرآن اور حدیث کا سبق دنیا بھر میں پھیلاتے رہیں گے۔ اور قرآن و حدیث کا جو لفظ بولا جاتا ہے، قرآن و سنت کا بولا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ قرآن لفظوں میں ہمارے پاس جو موجود ہے، اور اس قرآن کی عملی تفسیر وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے وضع کی ہے۔ تو میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی بالا ہے، وہ قرآن بھی بالا ہے، یہ قرآن بھی لا ریب ہے، وہ قرآن بھی لا ریب ہے، یہ قرآن بھی بے عیب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی ہنسی ہے جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی ہے جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ ہے، اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترتا ہے، وہ قرآن روحوں میں اترتا ہے، یہ قرآن کتابوں کا سردار بن کے آیا، وہ قرآن نبیوں کا سردار بن کے آیا۔ جو اسے پڑھ لے ہم اسے قاری کہتے ہیں،
جو اسے پڑھ لے اسے دنیا صحابی کہتی ہے۔ قرآن لاریب کتاب، بے عیب کتاب، اور اس کی عملی تفسیر پیارے آقا کی زندگی۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لیں، پیارے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ قرآن پڑھ لیں۔ اور اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ قرآن رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور رسول اللہ اللہ کی اطاعت اور محبت سکھا رہے ہیں۔ یہی ایک خوبصورت عقیدہ ہمیں اکابر سے ملا ہے کہ ہم جب تخیلات کی دنیا میں اگر اب بھی دیکھیں کہ پیارے آقا اپنا طٰہٰ کا ماتھا، والضحیٰ کا مکھڑا، ما ذاغ البصر والا کجلا، وہ پیارے آقا اتنا حسن ملا کہ جس حسن کے متعلق حضرت حسان نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہو۔ تو جو وہ حسی مکھڑا، وہ طٰہٰ کی جبیں، وہ والضحیٰ کا مکھڑا، پیارے آقا رب کے حضور جب جھکا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ سبحان بھی تو ہے، رب بھی تو ہے، اعلیٰ بھی تو ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی تعلیمات دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔